آج کا خداوند کا کلام ہے زبور 58، اس کی تیسری اور چوتھی آیات میں پڑھوں گی۔ شریر پیدائش ہی سے کچھ روی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے افی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ پچھلا کلام ہم نے اسی آیت سے شروع کیا تھا، تو تاکہ ہم خدا کے کلام ہی سے جان سکیں سچائی کو، کہ روحوں کی بنیاد یا روحیں کس طرح کی ہیں، ان کی کیا قسم ہے، اور کیا تمام روحیں ایک جیسی بری اور تاریک ہے۔ ہاں، خداوند کا شکر ہے، خداوند کے کلام میں یہ درج ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ سب تاریک ہے۔ ہم اسی کو روح القدس کے وسیلہ سے سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو تعلیم روح القدس نے دی اس کو ہم بائبل مقدس کی آیتوں کے ساتھ ان ریفرنسز کو لے کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہو سکے اور ہم جان سکیں کہ سچائی کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم سچائی کو نہیں جانیں گے وہ سچائی ہمیں آزاد نہیں کر سکتی۔ سچائی کا ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سچ یہ ہے کہ تمام روحیں خدا کی روح کے علاوہ تمام روحیں بدی کی اور تاریکی کی ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام پڑھا گیا، شریر پیدائش ہی سے لفظ ہم لیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی تعلیم دی کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ بدی اور بری عادتیں، بری خواہشیں، بری چیزیں، بدتمیزی، غصہ، لڑائی جھگڑا اور فساد باہر نکلتا ہے، زناکاری اور نشے بازی، اور جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا دوسرے تیسرے سال کے بعد اس کے اندر یہ گناہ باہر سے اندر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ گناہ، بدیاں، یہ بری عادتیں کیا باہر سے برے چیزیں اندر آتی ہیں؟ کیا یہ برے پھل، بری عادتیں جو پھلوں کی صورت میں ہیں وہ اچھا پھل ہے اور برا پھل ہے؟ ابھی ہم برے پھل کی بات کریں، کیا وہ برے پھل باہر پڑے ہوئے ہیں کسی دکانوں پر یا زمین پر یا ایٹماسفیئر میں یا دائیں بائیں اڑ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ برے پھل، یہ گندی عادتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں؟ جب بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ ضد کرنا، بدتمیزی کرنا، چیزیں مانگنا، اتنی چیزیں مانگنا جو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور حد سے زیادہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ باہری دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہاں پر کلام مقدس میں صاف واضح لکھا ہے، شریر پیدائش ہی سے، پیدائش ہی سے، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بری عادتیں ہم پر کب ظاہر ہوتی ہیں یا وہ کب کرتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے اندر یہ باتیں کب سے ہیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ برے پھل، گندی عادتیں، گناہ کب سے ہے، لیکن ظاہر کب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں کب پتہ چلتا ہے اور وہ کب کرتا ہے، یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ ہم نے سیکھا پہلے کہ 2-2.5 سال کی عمر میں بچے کی برائیاں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں برائیاں باہر، اس کا مطلب اندر ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اندر ہے۔ یہاں پہ پیدائش ہی سے ذکر ہے۔ پیدائش سے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی گالی نہیں نکال رہا،
पैदाइश ही से वो बच्चा, कोई भी इंसान, वो लड़का पैदा हुआ है या वो लड़की पैदा हुई है, वो पैदा होते ही किसी को थप्पड़ नहीं मारा, बोल के ये नहीं कहता मुझे सिगरेट दे दो, मैंने बाहर फिरना है, मुझे ये कर दो, मैं ये चाहता हूँ। इसका मतलब वो बोल ही नहीं सकता। पहली बात, वो बोल नहीं सकता। उसकी रूह कैसी है? पैदाइश ही से उसकी रूह बुरी है। हाँ, वो कर नहीं सकता, उसका जिस्म कर नहीं सकता। ठीक है, उसका जिस्म कर नहीं सकता। तीसरी आयत का अगला हिस्सा आधा पढ़ने लगी हूं। वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। क्या बोलकर? पैदा होते ही। क्यों? पैदा होते ही बाहर से चीजें आ रही हैं? नहीं, पैदाइश उसकी अपनी है, रूह उसकी अपनी है। वो पैदा होते ही, क्यों पैदा और पैदाइश का लफ्ज़ लिखा है? पैदा होना और पैदाइश का लफ्ज़ जाहिर करता है शुरू ही से, बेसिकली बुनियादी तौर पर, और उसकी असलियत, उसका असल, उसकी हकीकत, और वो क्या है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 44th वर्स। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू ही से खूनी है। मैं आगे नहीं पढ़ी अभी। वो शुरू ही से खूनी है। हम सीख क्या रहे हैं? इब्लीस के फरिश्ते और इंसानों की रूहें वो यकसां एक जैसी किस्म है। अभी हमने पढ़ा कि दाऊद ने ये कहा कि खुदावंद, जो लोग मेरे पीछे, मैं ये जनरल समरी के तौर पर ज़बूरों से बता रही हूँ कि वो क्या कहता है खुदावंद, कि इंसान जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे हलाक करना चाहते हैं, मुझे निगलना चाहते हैं, मेरे पे तरस नहीं खाना चाहते। ये वो जनरली जब सारा कुछ बयान कर रहा है तो मैं उसको जनरली पूरा समरी बताने लगी हूँ कि वो अपना दुख दर्द खुदा के आगे रख के किसको बयान कर रहा है? इंसान को। और वो क्या कह रहा है इस वक्त कि इंसान जो ऐसे करते हैं वो पैदाइश से ही ऐसा है, पैदा होते ही ऐसा है। वो इंसान के लिए क्या कह रहा है? कि वो शुरू ही से ऐसा है। इस वक्त वो ये बता रहा है कि दाऊद ये बोल रहा है कि इंसान की जो रूह है वो पैदाइश से ही ऐसी है, वो शुरू ही से ऐसी है, वो शुरू ही से बुरी है, वो शुरू ही से बदकार है, कुछ रवि इख्तियार करती है, वो शुरू ही से काटना चाहती है, वो शुरू ही से गुमराही में है। शुरू ही से लफ्ज़ हम सीख रहे हैं, शुरू ही से। यही गवाही हम एक तो पुराने अहदनामे में देख रहे हैं कि पुराने अहदनामे में इंसानों की रूहों के बारे में, ज़बूर में हम देख रहे हैं कि इंसानों की रूहें शुरू ही से बदी के फलों से भरी पड़ी है, लेकिन लेवल उनके फर्क है। इसी तरह हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में कि यीशु मसीह ने इसी तरह की गवाही दी, सच बयान किया, और उन्होंने कहा इब्लीस शुरू ही से ऐसा है। इसका मतलब है किसी ने उसको ऐसा बनाया नहीं है, किसी ने उसको ऐसा बनाया नहीं है, माहौल ने उसको ऐसा नहीं बनाया। खुदावंद यीशु मसीह ने यह गवाही दी, और खुदावंद ने यह नहीं कहा माहौल ने उसको ऐसा कर दिया, माहौल ने उसको बुरा कर दिया, वरना वो अच्छा था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए गवाही दी और कहा वो शुरू ही से, कि वो जब उसको देखा खुदावंद ने कि अब उसको तख्लीक करे
اور اس کو فرشتے کا روپ دے، تو جب شروع ہی میں خدا نے اس کو دیکھا تو وہ شروع ہی سے ایسا برا تاریک ہی تھا، جس کی گواہی ہم نہیں جانتے کہ ابلیس کی روح کہاں تھی، ابلیس کے فرشتوں کی روحیں کہاں تھی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ جب اس کو بنایا گیا تو وہ شروع ہی سے اس کی جو روح تھی وہ کیسی ہے؟ شروع ہی سے اس کی روح خونی ہے، ہلاک کرنے والی ہے، بری ہے، ظالم ہے۔ یہ یسوع مسیح کی گواہی ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، نہ میں اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کر رہی ہوں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ شروع ہی سے ایسا ہی ہے۔ فرق کیا؟ ابلیس کی روح جب خدا نے اس کو فرشتہ بنایا تو خدا نے کہا، گواہی دی کہ جب میں نے اس کو بنایا تو یہ شروع سے ایسا تھا۔ داؤد جب ہم زبور پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی روحیں، انسانوں کی روحیں شروع ہی سے ایسی ہی ہیں، ٹیڑھی، بری، بدکار۔ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ابلیس اور سارے انسانوں کی روحیں ایک جیسی فطرت رکھتی ہیں، ایک جیسی بری، ایک جیسی تاریک ہے، لیکن میں پھر سے کہوں گی اختیار اور لیول فرق ہیں۔ گناہ کرنے کے، تاریکی کے، اختیار اور برے پھل اپنے اندر رکھنے کے لیولز فرق ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن قسم ایک جیسی ہے اور وہ شروع ہی سے ایک جیسی ہے۔ ہم اس کو مزید سیکھتے ہیں زبور 91 اس کی 13ویں آیت 13th ورس، تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیات خداوند یسوع مسیح کے لیے نبوت کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح، تو یعنی جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح شیر ببر اور افی کو روندے گا، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں یہ بات صاف واضح طور پر ہے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا تھا اور خدا کی یہ مرضی تھی ہم انسانوں کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ابلیس کا سر، شیطان کا سر اور اس سانپ کا سر کچلے۔ ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی شیطان کچلے، اس کو روندے۔ آمین۔ یہ نبوت یسوع مسیح کے لیے آگے لکھا ہے، تو یعنی یسوع مسیح جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ تو یہ جو لفظ ہیں شیر ببر اور افی اور جوان شیر اور اژدہا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ الفاظ ابلیس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ ابلیس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ میں اس لیے یہ الفاظ بار بار کلام مقدس میں سے بتا رہی ہوں تاکہ کوئی گنجائش اور شک اور کوئی کمی تعلیم میں نہ رہ جائے، اور آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور آپ کو صاف صاف سچ کلیئر نظر آئے کہ سچ اور حقیقت کیا ہے۔ اور جب آپ خود بائبل مقدس کا مطالعہ کرو، اسے پڑھو، تو آپ جان جاؤ کہ کس کے لیے کیا لکھا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو دو لفظ لکھے ہیں شیر ببر اور افی، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے انسانوں کی روحوں کے لیے زبور 58 اس کی 4 آیت، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے۔ آمین۔ ان کا، کن کا؟ انسانوں کا۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اسی زبور میں پہلی آیت کا آدھا حصہ، آخری آدھا حصہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اے بنی آدم،
کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ داؤد کس کے لیے بول رہا ہے, یا یہ الفاظ کس کو ظاہر کریں؟ بنی آدم یعنی انسانوں کے لیے. صاف واضح ہو گیا کہ یہ انسانوں کے لیے لفظ ہیں. اور انسانوں کے لیے کیا لفظ بولے جا رہے ہیں کہ وہ پیدائش سے ہی ایسا ہے, لیکن کیسا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے. انسان کو بھی سانپ کہا جا رہا ہے, جیسے ابلیس کو بھی سانپ سے تشبیہ دی جاتی ہے. جب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں تب بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کس میں آیا تھا؟ سانپ میں آیا تھا, اور اس نے خدا کے خلاف بدی کی اور اس کی وہ بدی باہر نکلی. اور ہم اس میں 91 زبور میں 91 زبور میں بھی یہی پڑھیں کہ اس کے لیے افی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی ابلیس کے لیے بھی سانپ کا لفظ استعمال کیا گیا اور انسانوں کے لیے بھی سانپ ہی کا لفظ اور تشبیہ کو استعمال کیا گیا ہے. آگے لکھا ہے وہ بہرے افی کی مانند ہے. افی کا پورا لفظ جو ابلیس کے لیے زبور کی کتاب میں لکھا ہے, 91 زبور میں لکھا ہے, اسی طرح کا پورا لفظ بنی آدم کو, بنی آدم سے مراد ایک انسان کو ظاہر نہیں کیا جا رہا. بنی آدم کا مطلب ہے تمام انسان, کہ انسان جو ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ افی. اور ان کے اندر کے زہر کو سانپ کی مانند زہریلا کہا جا رہا ہے. تو اندر زہر کیا ہے؟ برے پھل. زہر کیا ہے؟ برے پھل. ہم اسی زبور کو دیکھتے ہیں, اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے اے خداوند ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال. آمین. کس کے بچوں کی؟ ببر کے بچوں کی. ببر اور اس کے بچے, اس کا مطلب ہے جو اس کے بچے ہوں گے وہ بھی وہی ہیں. ببر کا بچہ بھی ببر ہی ہوگا, شیر کا بچہ بھی شیر, افی کا بچہ بھی افی. یہاں پہ ببر کس کو کہا جا رہا ہے؟ انسان کو. اور انسان کے بچے کیا ہیں؟ انسان. اس کا مطلب ہے یہاں پر انسان کے بچوں کو انسان آگے یعنی دونوں نسل دار نسل ثابت کیا جا رہا ہے کہ نسل دار نسل جو انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ببر ہیں جو پھاڑتے ہیں. اور ابلیس کو جو کہا جا رہا ہے وہ انسان, اور آگے جو ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی انسان, یعنی وہ بھی ببر. وہ آگے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ببر پھاڑنے والے, جو اس سے آگے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ببر. اور نسل در نسل جب تک انسان پیدا ہوتا جا رہا ہے, اس آیت سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نسل دار نسل ایک بات کر رہا ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن جب تک انسان سے پیدا ہوتا جائے گا وہ کیا ہے؟ ببر کے ببر پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو پھاڑتے ہیں. آمین. یہاں پر ہم نے صرف ایک نسل کو نہیں سوچنا کہ ببر اور اس کے بچے تو یہ 2 جنریشنز ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ ثابت خدا کا کلام واضح طور پر کرتا ہے کہ ہم تمثیلی طور پر اس کو بات کو سمجھیں کہ اس میں کیا تمثیل ہے کہ وہ ببر اور آگے بچے بھی ببر, اور آگے بھی جو چلتا رہے گا وہ بھی ببر. اور ببر جو ہے وہ لفظ ابلیس کے لیے استعمال کیا گیا, اور وہی لفظ انسانوں کی نسل دار نسل انسانوں کے لیے جب تک انسان آخری انسان پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی ببر ہی کہا جا رہا ہے. ہم پھر سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 44 ورس. لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے
اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، آمین، میں بس یہی بتانا چاہ رہی ہوں، جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر اس کے جو برے پھلوں میں سے سب سے اوپر ہمیں کلیئرلی جو بیان کیا، ایک تو لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ پہلی اس کا برا پھل کون سا بتایا ہے؟ کہ وہ خونی ہے۔ دوسرا پھل بتایا، برا پھل بتایا، سچائی پر قائم نہیں رہا۔ تیسرا برا پھل بتایا، جھوٹ بولتا ہے۔ ہم ابھی پہلے پھل کی طرف کہ وہ خونی ہے اور وہ شروع ہی سے ایسا ہے، اسی طرح اب جو انسانوں کی روح ہیں وہ بھی شروع ہی سے ایسی ہیں اور وہ بھی خونی ہے۔ ہم نے پچھلے کلام میں دیکھا کہ وہ ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم اس برے پھل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی ایک اور برے پھل کو یسوع مسیح نے خود بیان کیا، اور وہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے پہلے لکھا ہے وہ شروع ہی سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب وہ پیدائش ہی سے جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح شروع ہی سے جھوٹی ہے۔ آمین۔ یہ ہے ابلیس کی روح۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کی روح بھی ایسی ہے۔ ہم پھر سے نکالیں گے زبور 58، زبور 58 اس کی تیسری آیت، شریر پیدائش ہی سے، یعنی شروع ہی سے جیسا وہ ہے، جو اس کی برائیاں ہیں وہ شروع ہی سے اس کے اندر ہیں۔ اتنی بات۔ دوسرا آدھا حصہ لکھا ہے وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر، اس سے زیادہ میں آگے نہیں پڑھی، پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر، یعنی پیدائشی سے انسان جھوٹا ہے، پیدا ہوتے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ جب خدا نے اس کو خلق کیا، اس کی روح کو لیا کہ اس کے اوپر جسم چڑھائے، تو اس کی روح خدا نے دیکھی کہ شروع ہی سے، پیدائش ہی سے جھوٹی ہے۔ جھوٹی ہے تو شروع ہی سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسی طرح کی روح ابلیس کی یسوع مسیح نے بتائی۔ اسی طرح کی روح کو داؤد نے زبور میں بیان کیا۔ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ ہے ان دونوں میں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ روح خدا ابلیس کے لیے اٹھائیں بنانے کے لیے، فرشتے کو بنانے کے لیے اٹھائیں، یا انسان کو بنانے کے لیے اس روح کو اٹھائیں۔ روحوں کی قسمیں ایک جیسی ہیں۔ میں ابھی یسوع مسیح کے فضل کی بات نہیں کری، میں انسانوں کے لیے جو یسوع مسیح نے قربانی دی اس کی بات نہیں کری۔ ہم جو ایماندار بن جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، میں اس کی بات اور اس کی تعلیم ابھی نہیں دے رہی۔ میں آپ کو شروع کی باتیں، ازل کی باتیں، ابتدا کی باتیں جو شروع میں ہوئی تھیں اور ہم اس کو نہیں جانتے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ تمام بھید، وہ تمام مکاشفہ کہ ہماری روحیں کیسی اور کہاں سے آئی ہیں، اور جب خدا نے خلق کیا تو خدا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں خلق کیا، وہ ابلیس کو پیدا کیا یا انسان کو پیدا کیا؟ جب میں نے ان کو دیکھا تو یہ شروع سے ہی جھوٹی تھی، یہ شروع سے ہی خونی تھی، اور شروع سے ہی سچائی کو پسند نہیں کرتی، اور شروع سے ہی سچائی پر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ تمام فطرت، تمام برائیاں، جب خدا نے روحوں کو دیکھا تو یہ ساری روحوں میں یہی باتیں کامن تھیں۔ اس میں سے خدا نے سلیکٹ کیا اور کوئی ایک روح پکڑ کے، خدا نے جو خدا کو حکمت سے معلوم تھا کہ میں نے یہ والی روح پکڑنی ہے، تو پھر خدا نے اس کو فرشتہ بنایا، اور روحوں کو پکڑا اور باقی فرشتے بنائے۔ پھر خدا نے حکمت کے لیے حکمت استعمال کرتے ہوئے ان تمام روحوں کو جو داؤد بیان کرتا ہے کہ وہ روحیں شروع ہی سے، پیدائشی سے جھوٹی ہیں، خونی ہیں، خدا نے ان کو ہی پکڑا اور جسم اوپر مٹی سے بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے تمام روحیں ایک جیسی ہیں، لیکن خدا نے سلیکٹ کیا کہ ان تمام روحوں کو میں نے کن کو فرشتہ بنانا ہے اور کن کو انسان بنانا ہے۔ لیکن دونوں کی فطرتیں خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائشی سے، شروع ہی سے خونی ہے اور جھوٹ بولتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 36 زبور اس کی 4 آیت،
زبور 36 اس کی آیت دیکھتے ہیں. وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے، آدھا حصہ پڑھ رہی ہوں اگلا. وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں ہے، جو اچھی نہیں. کون ایسی راہ اختیار کرتا ہے؟ انسان ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں ہے. اچھا کون ہے؟ خدا. اچھا کون ہے؟ سچائی. اچھا کون ہے؟ کلام. آمین. جب ہم کلام پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اچھے ہوتے جاتے ہیں. یعنی کلام کی باتیں اچھی ہیں جو اچھا بناتا ہے. آمین. یہاں پر لکھا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں. اس کا مطلب وہ کلام کو اور سچائی کو پکڑنا نہیں چاہتا. آگے لکھا ہے وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا. ہم اس بات کو بعد میں دیکھتے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اچھائی کو پسند نہیں کرتا، وہ اچھائی کرنا ہی نہیں چاہتا، اچھائی پہ قائم رہتا ہی نہیں ہے. وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر انسان ایسے کرتا ہے تو کیا ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ ہم کمپیئر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 44 ورس لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا. وہ سچائی پر قائم نہیں رہا. اس کو سچائی بتائی گئی، اس کو کلام سنایا گیا، اس کو تربیت دی، خدا نے اس کو اپنے ساتھ رکھا. ایسا ہی ہوا، خدا نے اس کو بنایا، خدا نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، خدا نے اس کو کلام دیا، خدا نے اسے کلام کیا، خدا نے اس کی تربیت کی، خدا نے اس کو ذمہ داری دی، خدا نے اس کو خدمت دی. اس نے خدا کو دیکھا، اس نے خدا کی راست بازی کو دیکھا، اس نے خدا کے رحم کو دیکھا، اس نے خدا کی پاکیزگی کو دیکھا، خدا کی قدوسیت کو دیکھا. اس نے سب دیکھا. لیکن لکھا ہے یسوع نے کہا اب ہم ابلیس کو نہیں جانتے. اس نے کیا دیکھا، وہ سچائی پہ کون سی سچائی پہ قائم نہیں رہا، ہمیں کیا پتا. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس کا سچ بتایا ہے کہ وہ سچائی پہ قائم نہیں رہا. اس کا مطلب ہے اس کو سچائی بتائی گئی، اس کو کلام سنایا گیا، اس نے کلام دیکھا، اس نے راست بازی دیکھی، اس نے پاکیزگی دیکھی، اس نے قدوسیت دیکھی، اس نے خدا کو دیکھا، اس نے ہر اچھی چیز دیکھی. جب اس نے دیکھی، یسوع نے کہا اس نے دیکھی نا، تو یسوع آگے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور سچائی پر قائم نہیں رہا. وہ بھی سچائی پر قائم نہیں رہا. اس نے کلام چھوڑ دیا، اس نے تربیت چھوڑ دی، اس نے پاکیزگی چھوڑ دی، اس نے راست بازی چھوڑ دی، اس نے خدا کی قدوسیت چھوڑ دی. وہ قائم نہیں رہا. کیوں نہیں قائم رہا؟ لکھا ہے کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. اس کے اندر یہ سچ، پاکیزگی، راست بازی، قدوسیت پر ٹکنے کے لیے اس کے اندر یہ اچھائی ہے ہی نہیں. اس کے اندر پھر کیا ہے؟ جس سے وہ بھاگ گیا، پاکیزگی سے بھاگا، ناپاکی اس کے اندر. جو اس کو پسند نہیں آیا وہ راست بازی، اور جو اس کے اندر تھا ناراستی. اس کا مطلب ہے وہ کیوں نہیں قائم رہ سکا، وہ سچائی پر کیوں نہیں قائم رہ سکا؟ کیونکہ اس کی ناپاکی نے اس سچائی کو، پاکیزگی کو اپنے اندر برداشت نہیں کیا. کیونکہ اس کے اندر جو ناپاکی کام کری تھی وہی باہر اس کے اندر سے نکل رہی تھی. اس لیے وہ سچائی پر قائم نہیں رہا. اس کے اندر کیا تھا؟ بدی تھی، گناہ، ناراستی تھی. اس لیے وہ اس راست بازی پر، اس سچائی پر قائم نہیں رہا. اس لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے ابلیس کی روح کی حقیقت اور سچائی جو یسوع مسیح گواہی دے رہے ہیں کہ وہ شروع ہی سے اس کے اندر برائی ہے، بدی ہے، ناراستی ہے. اس کو خدا نے اپنے پاس بھی رکھا، نیکی، راست بازی، پاکیزگی سب کچھ دکھایا، تب بھی وہ اس میں قائم نہیں رہا اور اس نے بدی کو ہی پسند کیا. کیونکہ اس کے اندر بدی ہی موجود تھی اور اسی بدی نے کام کیا اور وہی بدی باہر آئی. اور خدا نے کہا شروع ہی سے اس کے اندر بدی تھی، ہمارے دکھانے سے بھی وہ بدل نہیں سکا اور نہ وہ اس پہ قائم رہا. کیا یہی فطرت انسان کی روح کی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب جس سے میں نے پہلے شروع کیا تھا، 36 زبور. وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی
नहीं, जो ठीक नहीं ना उसने वो ही करना है। इंसान ने क्या करना है, जो अच्छा नहीं है उसने वो ही करना है। बेशक आप उसको कलाम सुनाओ और आसपास ही दिखाओ, खुदा का कलाम सुनाओ, उसको खुदा की बातें बताओ, मगर वो कायम नहीं रहेगा। इब्लीस के साथ भी जब खुदा ने उसको बनाया, खुदा ने उसको अपने साथ रखा, खुदा ने उसको अपनी रासबाजी, नेकी, उसने अच्छाई, रहम, खुदा की शफकत, खुदा की सब भलाई देखी, तब भी वो उस पर कायम नहीं रहा। ये है इब्लीस की रूह। अब इंसान की जो रूह है उसके बारे में भी यही जिक्र है कि वो अच्छाई अपने अंदर रखता नहीं और अच्छाई पर कायम नहीं रहता। अच्छाई की जो फल है उसको इख्तियार अपने लिए नहीं चुनता, वो रास्ता नहीं चुनता जो अच्छा है। क्यों? उसके अंदर फिर क्या है लिखा है, वो बदी से नफरत नहीं करता। वजह क्या है? वो बदी से नफरत नहीं करता। उसकी रूह के अंदर बदी है, उसके रूह के अंदर तारीकी है, वो उन्हीं को पसंद करता है और वही राह इख्तियार करता है जो बदी की है, और वो फिर नेकी पर, रासबाजी पर कायम नहीं रहता। तो दोनों की रूहें एक जैसी होगी। इब्लीस को भी ये सब कुछ दिखाया मगर वो कायम नहीं रहा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदावंद यीशु मसीह आके कहाँ चमके? ज़मीन पर, इस दुनिया में। तो दुनिया की मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इब्लीस और उसके फरिश्ते यहाँ पर रहते हैं, हरगिज़ नहीं। ये दुनिया खुदा ने इंसानों को दी है और इंसानों का इख्तियार है इसके ऊपर, और इंसान रहते हैं। उन्हीं इंसानों के बारे में यीशु मसीह ने ये गवाही दी, और यीशु मसीह सच सच कहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, तारीकी ने, दरख्तों की बात नहीं कर रहे खुदा, फर्नीचर की बात नहीं कर रहे खुदा, चीज़ों की बात नहीं करे, पानी की, खुदा पहाड़ों की बात नहीं करे। खुदा इंसानों के दरमियान आए। खुदा इंसानों की बात करके, इंसानों को क्या जिस्म तारीक है, हर एक का रंग फर्क है। खुदा कौन सी तारीकी की बात करते? यीशु मसीह यहाँ पर जो कलाम जो है वो गवाही दे रहा है, और कलाम ये बता रहा है रूहुल कुद्स के वसीला से जो यूहन्ना पर उतरा, उसने कहा कि रूहें, ये जो तारीकी है ये किसको बयान कर रही है? इंसान की रूहों को बयान कर रही है, जिस्मों को बयान नहीं कर रही। क्योंकि इंसानों की असल रूह है। जैसे यीशु खुदा के लिए लिखा है कि खुदा रूह है, खुदा की असल रूह है, सारी कुव्वत ताकत उनकी रूह में है, सारा काम रूह का है। इसी तरह यहां पर यूहन्ना जो गवाही दे रहा है और तारीक बोल रहा है, वो जिस्मों को नहीं बोल रहा, वो इंसानों की रूहों को बयान कर रहा है, इंसानों की रूहों की हकीकत बयान कर रहा है, इंसानों की रूह की सच्चाई बयान कर रहा है कि इंसानों की रूहें क्या हैं? तारीक है, और वो तारीकी हैं, और उन्होंने नूर को पसंद ना किया, यानी यीशु को पसंद ना किया, कलाम को पसंद ना किया। इसी तरह हम देखते हैं जब इंसानों के लिए तारीक और उन्होंने नूर को पसंद ना किया, इसी तरह यीशु मसीह ने इब्लीस के लिए कहा कि यह सच्चाई पर कायम नहीं रहा। सच्चाई क्या है? कलाम। कलाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? नूर। कि इब्लीस ने नूर को पसंद ना किया। इंसानों के लिए भी वही बातें और गवाहियां हैं, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए भी वही बातें और गवाहियां हैं। अगर इब्लीस की बात करेंगे तो इब्लीस के जो फरिश्ते हैं वो उसी कैटेगरी में हम डालकर उसको सीखेंगे कि अगर इब्लीस के लिए कहा है तो इब्लीस के जो सारे फरिश्ते हैं उनके लिए भी यही बात सच और बरहक है। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हमने सीखा आज कि दोनों की रूहें यकसा एक जैसी कैसे हैं, कि दोनों ही के अंदर बदी है, और वो शुरू ही से ऐसी है, किसी ने नहीं बनाया। शुरू ही से अंदर उनके तारीक है, वो तारीकी है, उनकी रूहें शुरू ही से बदी हैं, वो शुरू ही से बदी पे कायम नहीं रह सकते और वो बदी को पसंद करती हैं। आमीन। खुदा का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।